بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو قارون کے خزانے کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں آپ نے مختلف محاورے تو سنے ہی ہوں گے، اور یہ وہ انسان ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ ناظرین، قارون بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص تھا جس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی، اور اس کی ہر چابی چمڑے سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ تاریخ میں قارون سے زیادہ دولت مند اور مالدار انسان کوئی نہ تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا، اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اسرائیلی لوگ اسے منور بھی کہا کرتے تھے۔ قارون نہ صرف اس دور میں اپنے خاندان کا سب سے نیک اور پرہیزگار شخص تھا، بلکہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا، کیونکہ قارون کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سائے تلے ہوئی تھی، اس لیے وہ پوری کتاب کا علم بھی رکھتا تھا، اور اس کی آواز اتنی پیاری تھی کہ جب وہ توریت کی تلاوت کرتا تو لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے اور اس کا نہایت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ شروع میں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو وہ ان سب کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر معود سرزمین کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس جگہ پر پہنچتے ہی قارون کے حالات پوری طرح بدل گئے، اور وہ ایک دولت مند انسان بن گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی قوم کا ایک مالدار اور امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے اپنی قوم سے زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور قارون مال و دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا۔ وہ اس قدر خود غرض ہو گیا کہ اس کی قوم نے اسے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ پاک نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور احسان کر جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کیا ہے۔ لیکن ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا۔ اس وقت وہ مان گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ اپنے تمام مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن جب قارون نے اپنی تمام مال و دولت کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی۔ یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک ایسی گندی چال چلی تاکہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں اور مجھے اپنے خزانے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ پھر اس نے اپنے حمایتی ساتھیوں کو بلایا جو کہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانتے رہے ہیں اور ان کی پیروی کرتے رہے ہیں، لیکن اب تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر ہمارے خزانوں پر ہے۔ وہ ہم سے ہمارا خزانہ لینا چاہتے ہیں اور ہم سے ہمارا تمام جمع شدہ مال بھی لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قارون نے ان سے کہا کہ ایک فحاشہ عورت لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ سن کر فوراً قارون بولا اور کہا کہ اگر یہ کام آپ نے خود انجام دیا ہو تو پھر آپ کی بھی یہی سزا ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، اگر مجھ سے بھی یہ گناہ ہو جائے
تو میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ یہ سنتے ہی قارون بولا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا جب وہ عورت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا کر فرعون سے نجات دلائی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمام واقعہ کیا ہے؟ وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے خوف زدہ ہو کر کانپنے لگی اور فوراً پورے مجمع کے سامنے بول اٹھی، اے اللہ کے نبی، مجھے اس قارون نے بے شمار دولت دی ہے اور اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ پر جھوٹا الزام لگایا جائے۔ لہٰذا جب تمام لوگوں نے یہ بات سنی تو جو لوگ قارون کے ساتھ تھے تمام کے تمام اسی وقت علیحدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر گئے۔ پھر سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پھٹ جا، تو زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار زمین میں دھنسنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا تمام خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ سب زمین میں دفن ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ سے بند ہو گیا، جیسے کہ اس پر کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے تب سے لے کر آج تک قارون اور اس کا خزانہ قیامت تک نشان عبرت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔